اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، اس کا سبق نمبر 12 ہم آج پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے اور آخر میں ترکیب کریں گے۔ القلیل مع التدبیر خیر من الکثیر مع التبذیر، اطلب الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، الوضیع اذا ارتفع تکبر واذا حکم تجبر، الفراغ من شان الاموات والاشتغال من شان الاحیاء۔ ترجمہ دیکھ لیں، کم چیز جو تدبیر کے ساتھ ہو بہتر ہے اس چیز سے جو زیادہ ہو لیکن فضول خرچی کے ساتھ ہو۔ پڑوسی کو طلب کرو گھر سے پہلے اور ساتھ چلنے والے کو طلب کرو راستے سے پہلے۔ گھٹیا آدمی جب بلند ہوتا ہے تو تکبر کرتا ہے اور جب حکومت کرتا ہے تو جبر کرتا ہے۔ بیکار ہونا یہ مردوں کی حالت میں سے ہے اور مصروف ہونا یہ زندوں کی حالت میں سے ہے۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا، تشریح اس کی دیکھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ وہ کم چیز جو تدبیر کے ساتھ ہو، ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہو، وہ بہتر ہے اس زیادہ چیز سے جو فضول خرچی کے ساتھ ہو۔ یعنی آپ کے پاس کوئی چیز کم ہے اور آپ نے اس کو زیادہ عرصے تک استعمال کرنا ہے اور آپ اس کو منصوبہ بندی کے تحت استعمال کرتے ہیں، یہ بہتر ہے بنسبت اس چیز کے کہ آپ کے پاس ایک چیز تو کثرت کے ساتھ ہے لیکن آپ اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے اور مستقبل کی کوئی پلاننگ نہیں کرتے اور آپ اس کو فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے ہیں اور وہ پورے مہینے کا بجٹ بنا لیتا ہے کہ اس پورے مہینے کو میں نے اس طریق سے میں نے اس 50,000 کو خرچ کرنا ہے۔ یہ بہتر ہے بجائے اس کے ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے ہوں اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہر ایسی جگہ پہ اڑاتا جائے جہاں پر اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کم چیزوں لیکن منصوبہ بندی یہ ضروری ہونی چاہیے۔ تو دوسرا جملہ ہے اطلب الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق۔ دیکھیں، آدمی گھر خریدتا ہے تو گھر خریدنے کا ایک بہت بڑا بہترین اصول یہ بتایا ہے کہ گھر خریدنے سے پہلے گھر کو بعد میں دیکھو، پہلے اس کا پڑوسی دیکھو، پڑوسی کون سا ہے۔ کیونکہ گھر اگر وہ صحیح نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہے، اس کی مرمت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو گھر کے ساتھ جو پڑوسی ہے وہ اچھا نہیں ملا، وہ نقصان پہنچانے والا، ایذا دینے والا مل گیا، تو پھر وہ ساری زندگی کی بے سکونی ہے، ساری زندگی کی بے اطمینانی ہے۔ اس لیے گھر کی قیمت اور ویلیو کا اندازہ اس کے پڑوس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی سوسائٹی کے ساتھ ہوتا ہے، محلے داری کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھر کا مرتبہ بعد میں آتا ہے۔ اسی طرح راستے پر جانا ہے، کہیں سفر پر جانا ہے تو اس سفر پر جانے سے پہلے، راستے پر چلنے سے پہلے کوئی اچھا دوست تلاش کرو جو آپ کے ساتھ اس سفر کے اوپر جائے تاکہ سفر میں آنے والی مشکلات مل کر انسان فیس کر سکے۔ تیسرا نمبر پہ ایک بڑا بہترین اصول ہے، گھٹیا آدمی جب اس کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ جب تک وہ اس کو مقام اور مرتبہ نہیں ملتا، اس کی چلتی نہیں ہے تو اس کی بری صفات ظاہر بھی نہیں ہوتی۔ بری صفات اس کی ظاہر ہوتی ہیں جب اس کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو کوئی حکومت مل جاتی ہے، اس کو کوئی نظامت مل جاتی ہے یا وہ کہیں کا ایڈمن بن جاتا ہے تو اپنے ماتحتوں کے اوپر وہ جبر کرتا ہے، ان کا استحصال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی گھٹیا ہے اور کون سا آدمی درست ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے الفراغ من شان الاموات۔ دیکھیں، جو مردے ہیں، جو مر چکے ہیں، قبروں کے اندر موجود ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح جو بیکار آدمی ہے، جو زندہ ہونے کے باوجود کوئی کام کاج نہیں کرتا، بالکل فارغ بیٹھا رہتا ہے، وقت ضائع کرتا رہتا ہے، تو گویا کہ یہ مردہ ہے۔ زندہ آدمی کی نشانی یہ ہے کہ زندہ آدمی مصروف ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کام کے اندر، کسی نہ کسی خیر کے اندر، بھلائی کے اندر، دین میں، دنیا کمانے میں وہ اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھتا ہے، بیکار آدمیوں کی طرح اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ تو عبارت ہوگی، ترجمہ ہو گیا، تشریح ہوگی، اور اب آپ اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ پہلا جملہ ہے القلیل مع التدبیر خیر من الکثیر مع التبذیر۔ القلیل کسی چیز کا کم ہونا، مع تدبیری تدبیر کے ساتھ۔ یہ جو مع ہے، مع مضاف التدبیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر القلیل کی صفت ہے القائن۔ یہ القائن کے متعلق ہو گئے یہ دونوں۔ القائن یہ فعل ناقص اور یہ اپنے پورا جملہ ہو کر پھر یہ القلیل موصوف کی صفت ہوگا، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بنے گا مبتدا۔ اس کے بعد جو آگے ہے خیر من الکثیر مع التبذیر، یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ تو حقیقت میں خبر یہ ہے
یہ کیسے خبر بنے گا؟ من حرف جر ہے اور الکثیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر اس خیر کے متعلق ہوگا، اور یہ جو مع ہے، مع مضاف تبذیر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر یہ الکائن کے متعلق ہوگا، اور یہاں پر بھی الکائن بنے گا اس خیر کی صفت، تو خیر موصوف، الکائن اپنی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بنے گا القلیل الکائن مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ دوسرا جملہ دیکھیں، اطلب الجارہ قبل الدار، اطلب فعل ہے اور اس میں انت ضمیر فاعل ہے۔ تبذیر کہتے ہیں اپنے مال کو خرچ کرنا فضولیات میں، یعنی ایسی جگہ پہ مال خرچ کرنا جہاں پر ضرورت نہ ہو۔ اطلب فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، الجار اس کا مفعول بھی ہے، قبل مضاف الدار مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس اطلب کا مفعول فی ہے، کیونکہ یہ قبل ظرف ہے اور ظرف یہ مفعول فی واقع ہوتا ہے۔ تو اطلب فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ اگلے جملے کو بھی اس کے ساتھ ملائیں۔ وہ ساتھ آپ ایسے ملائیں گے، الجار کو آپ بنائیں معطوف علیہ، واو حرف عطف، الرفیق معطوف، کیونکہ الرفیق بھی اس کا عطف الجار کے اوپر ہے، جس طرح الجار سے پہلے اطلب ہے اسی طرح الرفیق سے پہلے بھی اطلب ہے، رفیق کو طلب کرو طریق سے پہلے، تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اطلب فعل کا بنے گا مفعول بھی، اور قبل طریق اس کا عطف ہے قبل دار کے اوپر، جس طرح قبل دار کو ہم نے اطلب کے لیے مفعول فی بنایا تھا، اسی طرح قبل طریق اس کو بھی ہم اطلب کے لیے مفعول فی بنائیں گے۔ تو اطلب فعل اپنے فاعل انتا اور مفعول بھی کون سا ہے؟ ایک تو ہے الجار، دوسرا ہے الرفیق، اور اسی طرح اپنے مفعول فی سے، مفعول فی کون سا ہے؟ ایک ہے قبل الدار اور دوسرا ہے قبل الطریق، مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ تیسرا جملہ دیکھیں، الوضیع اذا ارتفع تکبر، الوضیع یہ مبتدا، اور یہ پورا جملہ یہاں تک یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ شرط جزا بھی ہے، وہ دیکھ لیں وہ کیسے ہے۔ اذا حرف شر، ارتفع فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، تکبر فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف یہ بھی ایسے ہی ہے، اذا حرف شرط، حکم فعل، ہوا فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، تجبر فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ الوضیع مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، الفراغ من شان الاموات، الفراغ یہ مبتدا بنے گا، من حرف جر، شان مضاف، الاموات مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ قائن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اور شبہ فعل پورا جملہ ہو کر پھر یہ الفراغ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، واو حرف عطف، الاشتغال یہ مبتدا، من حرف جر، شان مضاف، الاحیاء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ القائن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اور شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ الاشتغال مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔